جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 381 یعنی 381 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ تعالی فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فاقدموهم هجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فاقدموهم سلما وفي رواية سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمة إلا بإذن۔ رواہ المسلم۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کا امام ایسا آدمی ہو جو قرآن مجید کو زیادہ پڑھنے والا ہو، ٹھیک ہے، یعنی حفظ کے اعتبار سے، حافظ ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اگر اس وصف میں، یعنی اس صفت میں لوگ مساوی ہو، یکساں ہو، یعنی کئی سارے لوگ ہیں جو حافظ ہے قرآن کے، زیادہ پڑھنے والے ہیں یا زیادہ ان کو قرآن یاد ہے، ٹھیک ہے، مساوی ہو، تو پھر وہ امام بنے جسے سنت نبوی کا علم زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کانو فی القراءۃ سواء، سواء کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یہ یکساں ہو، برابر ہو، سیم ہو، ٹھیک ہے۔ تو فعلمہم بالسنہ، تو کیا دیکھا جائے گا پھر؟ سنت کے اعتبار سے، یعنی فہم کے اعتبار سے
شریعت کے سمجھ کے اعتبار سے کون زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یعنی ایک ہے حافظ، اب حافظ ہے، دوسرے بھی حافظ ہے، حفظ کے اعتبار سے سب برابر ہے. تو اب امام بنانا ہے کسی کو تو کس کو بنائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب تم جب حافظ بھی ہے، سب لوگ حافظ ہے، وہ مسلسل کئی لوگ حافظ ہے، تو اس میں سے آپ منتخب نہیں کر پا گے کہ کس کو امام بنایا جائے. تو اب وہاں پہ کیا دیکھا جائے گا کہ سنت کا جاننے والا کون زیادہ سنتوں کو جانتا ہے، کون زیادہ سنتوں کا علم رکھتا ہے. تو اگر حافظ بھی ہے اور سنت کا علم بھی رکھتا ہے، تو اب وہ شخص اس شخص کے مقابلے میں جو صرف حافظ ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا کانوا فی القراءۃ سواء، اگر قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، قرآن کے حفظ کے اعتبار سے سب برابر ہے، تو فاعلموہم بالسنہ، تو ان میں سے جو سنت کا زیادہ جاننے والا ہے اس کا حق ہے کہ وہ امامت کرائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اور اگر سنت کے اعتبار سے بھی سب برابر ہو، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر سنت کے اعتبار سے بھی یکساں ہو کہ حافظ بھی ہے، سنتوں کے جاننے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو فَقْدَمُهُمْ حِجْرَةً، تو کیا دیکھا جائے گا کہ کس نے ہجرت پہلے کی ہے. ہجرت کرنے والا کوئی ہے کیا؟ تو ہجرت کرنے والا اگر کوئی ہے ان میں، تو اس کو امام بنایا جائے گا. یہ ایک ترتیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. البتہ یہ ترتیب بالکل کمپلسری اور لازم نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو پہلے اس کو سن لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قرآن پڑھنے کے اعتبار سے سب یکساں ہے، حدیثوں کے جاننے کے اعتبار سے، سنتوں کے جاننے کے اعتبار سے سب یکساں ہے، تو دیکھا جائے گا کہ ہجرت کے اعتبار سے کون اولیت رکھتا ہے، یعنی کس نے اللہ کے لیے اپنے ملک کو چھوڑا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑا ہے اور وہاں سے ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس صفت میں بھی سب برابر ہو، یعنی ہجرت کے اعتبار سے بھی، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہجرت کے اعتبار سے بھی سب برابر ہے، کوئی یعنی سب ایک ہی سال میں سب نے ہجرت کی، ایک ساتھ سب نے ہجرت کی ہے، ہجرت کے اعتبار سے بھی ایک سمان ہے، تو فَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، یعنی اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کون اسلام لانے میں اول ہے، یعنی اسلام کو کس نے پہلے قبول کیا ہے. وفی روایت سنن، اور ایک حدیث کے اندر سلمن کے جگہ سنن کا لفظ ہے. سنن کا مطلب ہوتا ہے عمر، کہ عمر کے اعتبار سے کون زیادہ ایج والا ہے، زیادہ عمر والا کون ہے، تو اس کو آگے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. ولا یؤم الرجل فی سلطانہ. اب ایک دوسری چیز اللہ کے نبی مزید یہاں بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اسے امام بنایا جائے، اور کوئی آدمی کسی آدمی کے دائرۂ اقتدار میں، جو سلطان ہوتا ہے، دائرۂ اقتدار ہوتا ہے اس کے اس حدود کے اندر جہاں اس کی ملکیت ہے، مثلا کسی جگہ کا کوئی سلطان ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو اس کی بادشاہت کے علاقے میں کوئی آدمی نماز نہ پڑھائے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ اس کے دائرۂ اقتدار میں امامت نہ کرائے، اور نہ کسی کے گھر میں اس کے مخصوص جو جگہ ہے بیٹھنے کی، مخصوص نشست ہے، کسی گھر میں ہوتی ہے کہ کسی بڑے، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی. تو اللہ کے نبی نے کہا وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. دو کام آخر میں بیان کیا اللہ کے نبی نے کہ کسی بادشاہ کے علاقے میں امامت نہ کرائے، اور کسی گھر میں کسی مخصوص جگہ پہ، کسی شخص کی مخصوص جگہ ہے اس پہ نہ بیٹھے، الا باذنی، سوائے اجازت کے. یعنی اجازت اگر مل جاتی ہے تو نماز پڑھانا بھی جائز ہو جائے گا، اور اس گھر میں جس کا مخصوص مقام ہے، یا جس کی مخصوص بیٹھنے کی جگہ ہے، اس میں بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے تو بیٹھا بھی جا سکتا ہے. تو یہ مکمل حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کے اندر کتاب المساجد کے اندر حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے باب باندھا ہے، من احق بالامامہ، امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، امامت کا زیادہ حقدار کون ہے. تو دیکھیں یہاں پہ اقرہم بالکتاب، کتاب اللہ کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر، پہلا جملہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہو وہ تم میں سے امامت کرائے. تو میں نے آپ کو اس ابتدا ہی میں کہا کہ یہ
جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہ ترتیب کمپلسری نہیں ہے. یہ ترتیب رسول اللہ نے جو بیان کی ہے مستحب ہے, یعنی استحباب کے اعتبار سے ہے. اگر اس اعتبار سے امامت کے معاملات انجام دیے جاتے ہیں تو یہ اچھا عمل ہے. البتہ اگر یہ اعتبار موجود نہیں ہے یا اس کا اہتمام نہیں موجود ہے معاشرے کے اندر تو بھی نمازیں درست اور جائز ہے, وہ نمازیں صحیح ہوگی. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کے نبی نے پہلی جو چیز بیان کی جو کتاب اللہ کا زیادہ جاننے والا ہو, کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کتاب اللہ کا ایک خاص تعلق ہے. کتاب اللہ کی تلاوت کے بغیر انسان کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی. تو کتاب اللہ کا زیادہ جاننے والا اسی لیے بیان کیا گیا کہ تم میں سے جو کتاب اللہ کا زیادہ جاننے والا ہو, یعنی جس کو کتاب اللہ زیادہ یاد ہو, جس کو کتاب اللہ زیادہ یاد ہو, زیادہ اس کے پاس کتاب اللہ کی صورتیں یا زیادہ اس کے پاس کتاب اللہ کا وہ حافظ ہو, تو ایسا شخص اگر ہے تو اس کا پہلا حق ہے کہ وہ امامت کرائے. اب اگر اس معاملے میں سب یکساں ہے, بہت سے لوگ ہیں جو یعنی جتنے لوگ ہیں سب جتنے بھی امام کی حیثیت سے وہاں موجود ہے وہ سب کے سب اس اعتبار سے برابر, یعنی سب حافظ ہیں, سب کتاب اللہ کی برابر ایک لیول کی صورتیں سب کو یاد ہے. تو اس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ تم صرف دیکھو کہ سنت کے اعتبار سے, سنت کا علم, سنت یعنی سنت کا مطلب کیا ہوگا, احادیث رسول, یعنی احادیث رسول کا علم کس کے پاس زیادہ ہے, یعنی شریعت کا فہم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو جہاں حفظ ہونا ضروری ہے وہی پہ کیا ہے, یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ فہم کتنا ہے, فہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کتنا فہم انسان رکھتا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بیان کی کہ فہم کے اعتبار سے کون زیادہ سنتوں کو سمجھنے والا ہے, سنتوں کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دو چیزیں ہو گئی, کتاب اللہ کا حافظ اور سنتوں کا جاننے والا ہے. تو دو چیزیں ہوئی, تو دونوں چیزوں کے اعتبار سے اگر کوئی انسان دیکھیں, آپ لوگ میسج نہ کریں ایک دوسرے کو, اس سے ڈسٹرب ہوگا سب کو. ٹھیک ہے, ایک منٹ اوکے, میں یہاں سے بند بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں سے بند کرنے میں ٹائم لگ جائے گا, آپ لوگ میسیجز نہ کریں ایک دوسرے کو. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بیان کی کہ اقرأہم بکتاب اللہ فإن کانوا فی القرآن سواء فعلمہم بالسنہ. تو اگر کتاب اللہ کے سلسلے میں سب یکساں ہے تو سنت کو دیکھا جائے گا کہ سنت کے سلسلے میں کون زیادہ جاننے والا ہے, اس کا علم کس کے پاس ہے. اب ممکن ہے کہ سنت بھی سب کو یکساں معلوم ہو, یعنی کوئی اگر کتاب اللہ کا حافظ ہے تو عالم بھی ہوگا, اور عالم بھی ہو سکتا جو امامت کے لیے لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں ان میں حافظ بھی ہو, عالم بھی ہو, تو یہ دونوں چیزوں میں لوگ یکساں ہو. تو اللہ کے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز وہاں بیان کی کہ ممکن ہے اسلام کے لیے اس میں سے کسی نے ہجرت کی ہو, تو ہجرت کرنے والے کو دیکھا جائے کہ اگر ہجرت کرنے والا کوئی ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا, دوسرے لوگوں سے بڑھ جائے گا, وہ امامت کے لیے زیادہ حقدار ہوگا, زیادہ مستحق ہوگا. اب اگر سب نے ہجرت بھی کی ہو تو پھر اسلام کو دیکھا جائے گا یا عمر کو دیکھا جائے گا. دونوں چیزیں حدیث کے اندر آئی ہے, اسلام یا ایج, یعنی اسلام کو دیکھا جائے گا. اسلام اس اعتبار سے کہ جتنا پرانا اسلام کا جاننے والا ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ اس کے پاس فہم ہوگا, سمجھ ہوگی, اسلام کے سلسلے میں تجربہ ہوگا, تو اس کے لیے امامت کے معاملات آسان ہو جائیں گے. اور ایج اس اعتبار سے کہی گئی حدیث کے اندر کہ نیکیوں کے اعتبار سے انسان جتنی زیادہ ایج ہوگی ممکن ہے کہ اتنی ہی زیادہ اس کے پاس نیکیاں بھی موجود ہو, یا ایج کے اعتبار سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں حسن ظن رکھتے ہوئے نیکی مراد لیتے ہیں. تو نیکی کے اعتبار سے یہاں پہ سنہ کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ عمر ایج کے اعتبار سے بڑا ہوا ہو. ٹھیک ہے, چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کی کہ کسی سلطان کے, کسی بادشاہ کے علاقے میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ امامت نہ کرائے اس کی اجازت کے بغیر. یعنی اگر کسی کا مخصوص علاقہ ہے اور وہاں پہ وہی مخصوص امام ہے, یا اس کو یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ کسی مسجد میں آپ آئے, آپ خود حافظ عالم ہیں, تو وہاں کے امام کی اجازت کے بغیر اس کے مصلی پہ کھڑے نہ ہو. تو ایک چیز تو یہ بھی ہوئی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس کو اگر لفظی معنی پہ ہی مراد لے لیا جائے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی سلطان کے علاقے میں اس کی اجازت کے بغیر امامت نہ کرائی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس علاقے میں اس سلطان کا ہی پہلے حق ہے، اس بادشاہ ہی کا پہلے حق ہے، چنانچہ اس کی امامت میں ہی نماز پڑھی جائے اور اسی کی امامت کے ساتھ اپنے معاملات انجام دیے جائے. تو اب یہاں پہ اگر وہ چیز موجود نہیں ہے، یعنی اگر وہ سلطان اجازت دیتا ہے، آپ کو بڑھاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پڑھا سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک الگ سے ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَقْوِيمَتِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اب کسی کے گھر پہ جائے، کسی گھر پہ جانے کے بعد کسی انسان کے بیٹھنے کی کوئی مخصوص جگہ ہو. مثلا ہوتا ہے گھروں میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو گھروں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی کچھ مخصوص خاص جگہ بیٹھنے کی بن جاتی ہے، وہ وہی بیٹھتے ہیں. تو وہاں پہ نہ بیٹھے. اللہ کے نبی کہہ گئے کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ وہاں انسان بیٹھ جائے بنا اجازت کے، الا باذنی، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے، وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بیٹھیے کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیے، آپ کو اجازت ہے بیٹھنے کی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان بنا اجازت کے بیٹھتا ہے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. چنانچہ معلوم پڑا کہ کسی کے گھر میں جو مخصوص بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور ممکن ہے جس کے گھر میں آپ گئے ہیں اس کو وہ بات پسند نہ آئے اور اس سے آپ سے ناراض ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہی اس کو منع کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں ہیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتی ہے. اب آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 382. ٹھیک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں وَلَا تَأُمَّنَّ امْرَأَةً رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيًّا مُهَاجِرًا وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا اسنادہ واہن. یہ حدیث اصل میں نہایت ہی ضعیف حدیث ہے، اور اس حدیث کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مسئلوں کا استنباط کرنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نہایت ہی ضعیف حدیث ہے. اور ضعیف اس کی سند کے سلسلے میں وضاحت کے ساتھ یہاں پہ بیان بھی کیا گیا کہ وہ اسنادہ واہن. واہن کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور، بہت ہی کمزور حدیث ہے، بہت ہی کمزور حدیث ہے. اس روایت کے اندر جو ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن محمد ادوی، عبداللہ بن محمد ادوی، یہ ایسا ہے یعنی جس کی بہت سے یعنی اس کے اوپر الزامات ہے، حدیث کے الزامات ہے، یہ محتمم ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن محمد کا استاد علی بن زید، جو اس کا استاد ہے علی بن زید، یہ بھی کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے. تو اس اعتبار سے اس حدیث کو اہل علم نے قبول نہیں کیا ہے، اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو دیکھیے صرف ایک ترجمہ اس کا پڑھ لے ذہن میں رکھنے کے لیے، البتہ اس سے کوئی مسئلے ہم نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی حضرت جابر کہتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی خاتون کسی مرد کی امامت نہ، کسی مرد کی امام نہ بنے، کوئی خاتون کسی مرد کی امام نہ بنے، اور نہ کوئی بدوی کسی مہاجر کا امام بنے، کسی مہاجر کی امامت کرائے. یعنی بدوی یعنی مہاجر وہ شخص جو ہجرت کر کے اسلام کو بچانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے ہجرت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور بدوی جو دیہات وغیرہ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، بدوی آدیواسی قسم کے لوگ، تو ان کو بدوی کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ کوئی آغابی یا بدوی جو ہے وہ کسی ہجرت کرنے والے مہاجر شخص کا امام نہ بنے. ولا فاجرن، اور کوئی فاجر گنہگار مومنن، مومن کا امام نہ بنے. ٹھیک ہے، کوئی فاجر کسی مومن کا امام نہ بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں اس حدیث میں بیان کی ہے، البتہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس حدیث کو ہم قبول نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ جو پہلی چیز اس میں بیان کی گئی ہے وہ حدیث دوسری صحیح حدیثوں سے وہ چیز ثابت ہے کہ کوئی مرد جو ہے یعنی کوئی خاتون کسی مرد کی امامت نہ کرائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے پہلی چیز وہ دوسری اوتھینٹک حدیثوں سے بھی ثابت ہے. دیکھیے ایک سوال آیا ہے کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے. دیکھیے آپ کے سامنے
حدیث موجود ہے، میں آپ کو انہی حدیثوں سے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. حدیث کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے عبداللہ بن مسعود ون ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، تو اس سے پہلے ایک سند ہوتی ہے. یہ اصل جو کتاب آپ اٹھائیں گے نا، جب جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، تو صحیح مسلم میں جب اس حدیث کو آپ کھولیں گے تو ایک پوری سند ہوگی اس سے پہلے کہ امام مسلم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، انہوں نے کس سے سنی ہے، انہوں نے کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی ہے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے سنی ہے. تو اس قسم سے یہ پوری سند ہوتی ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے، راویوں کی جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں سند کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی، عبداللہ بن مسعود کہہ گئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو اب جو عبداللہ بن مسعود سے پہلے جتنے لوگوں کا نام ہے، امام بخاری تک یا امام مسلم تک جتنے لوگوں کا نام ہے، سب کو چیک کیا جاتا ہے. سب کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے تھے، اخلاق کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، سنتوں کے اوپر عمل کے اعتبار سے، جھوٹ اور سچ کے اعتبار سے، ان کے معاملات کیسے تھے زندگی کے. اگر ان کے معاملات صحیح اور درست ہوتے ہیں، اہل علم کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ علم کو سمجھنے والے لوگ ہیں، صحیح بات کو بیان کرنے والے لوگ ہیں، تو ان سے باتوں کو لیا جاتا ہے، حدیثوں کو لیا جاتا ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن اگر بیچ میں کوئی ایسا شخص ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے، کاذب ہے، جس کے سلسلے میں تحقیق کرنے والوں کو معلومات پڑی ہے کہ نہیں، یہ تو صحیح آدمی نہیں تھا اپنے معاشرے کے اندر، یہ فاسق تھا، اس کے سلسلے میں مختلف قسم کے الزامات لوگوں نے بیان کیے ہیں، تو پھر اس بیسس پہ اس سند کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. تو جب سند ضعیف ہوگی تو حدیث بھی ضعیف ہوگی. ضعیف کا مطلب ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہوتی، وہ قابل عمل نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جنہیں سوال کیے تھے ان کو بات سمجھ میں آئی؟ اور ضعیف کی کئی قسمیں ہیں. باضابطہ اصول حدیث کی کلاسز ہوتی ہے، تو اس میں آپ ضعیف صحیح کو سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ بیچ میں سند میں سے کوئی شخص غائب ہوتا ہے اور اس سند کو بیان کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی ضعیف کی ایک قسم ہے. تو انشاءاللہ کبھی اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھائیں گے. بہرحال ابھی اتنا سمجھ لیں کہ یہ سند صحیح نہیں ہے اور یہ سند قابل عمل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 383، ٹھیک ہے. وعن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق. رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان. ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، ابن حبان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ. اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ. اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کندھوں کو کندھوں سے ملا کے کھڑے رہو، ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملا کے کھڑے رہو، ٹھیک ہے. مضبوطی کے ساتھ اپنی صفوں کو ملاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی دیوار ہم کھڑی کرتے ہیں تو ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں. ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے ملا دیتے ہیں اور ان کو جوائنٹ کر دیتے ہیں. ان کے بیچ میں کوئی خلا نہیں ہوتی. اگر بیچ میں خلا ہوگی تو وہ دیوار کیا ہوگی؟ کمزور ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صفوں کو بھی اسی انداز سے بیان کیا کہ یہ دیوار کے مشابہ ہے، یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی صفوں کو کیا کرو؟ مضبوطی سے ملاؤ. غصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوطی سے ملاؤ. وقاربوا بینہا، اور اللہ کے نبی نے آگے کہا اور ان کے درمیان فاصلہ نہ رکھو، ان کے درمیان فاصلہ نہ رکھو. وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنوں کو آپس میں برابر رکھو. یعنی کندھے سے کندھا جب ملے گا تو ایک گردن دوسری گردن سے کیا ہوگی؟ سملیرٹی کے سائز میں ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو یہ بیان کیا. وحاذوا بالاعناق، یعنی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ حدیث کا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ اپنی صفوں کو سیدھی رکھو، اپنی صفوں کے اندر خلا گیپ مت رکھو، اس کے اندر خلا پیدا نہ کرو، بلکہ مل کے جڑ کے کھڑے رہو ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے سلسلے میں یہ بات بیان کی، اور صفوں کے سلسلے میں تاکید احادیث کے اندر بے شمار احادیث کے اندر آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بیان کیا کہ جب تمہاری صفوں کے درمیان خلا ہوگی تو تمہارے دلوں میں بھی خلا پیدا ہو جائے گی.
हमारे दिलों में भी इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। तो आज जो हमारे दिलों के अंदर इख्तलाफ है, आज हमारे जो मुख्तलिफ मामलात हमारे माशरे के अंदर मौजूद है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये है कि नमाजों की सफ़े दुरुस्त नहीं। अगर नमाजों की सफ़े दुरुस्त होगी तो इंशाअल्लाह कई चीज़ें साथ में दुरुस्त होती चली जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ तो ये बयान की, दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने भी कहा कि जब सफ़ों के दरमियान में खला होती है, सफ़ों के दरमियान में जब खला होती है तो वो खला के अंदर शैतान दाखिल हो जाता है, शैतान दाखिल होता है और वसवसों को हमारे जहन दिमाग में दाखिल करता है, हमारे जहन दिमाग में मुख्तलिफ वसवसों को दाखिल करता है। कभी कभी इंसान को ऐसी चीज़ें याद दिलाता है जो उसको कभी याद ना आई हो, वो भी चीज़ें याद दिलाता है नमाज में आके। तो ये किस लिए होता है कि सफ़ों में खला है, बीच में खला मौजूद है, वो खला को क्या है, वो उसमें शैतान दाखिल होके हमें और आपको बहकाना चाहता है, नमाज से भटकाना चाहता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी सफ़ों को मजबूती से मिलाओ, उनके दरमियान फासला ना रखो और अपनी गर्दनों को आपस में बराबर रखो। तो मालूम पड़ रहा है कि इस्लाम में सफ़ बंदी और सफ़ बंदी की ताक़ीद और अहमियत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसियत के साथ इसको इसकी ताक़ीद भी की है, इसकी तरबियत भी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में तरबियत व ट्रेनिंग इस एतबार से भी की कि जब अल्लाह के नबी सफ़ बंदी कराते, जंगों में भी, नमाज की छोड़िए आप, जंगों में भी सफ़ बंदी कराते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आगे पीछे करते और एकदम सीधा खड़े रहने की तलकीन करते। और नमाज के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अहमियत देते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ाब्ता सहाबा को सिखाते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सफ़ों में बाज़ औक़ात सफ़ों में दाखिल होकर उनकी सफ़ों को सीधा करते। तो मालूम पड़ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे इस बात की ताकीद और अहमियत हमें बताई है कि सफ़ों को क्या करो, सीधा रखो और उसको दुरुस्त रखने की इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सफ़े सीधी हो। अब ये कैसे होगा, जब आप टखने से टखना मिलाएंगे और कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह आपकी सफ़े क्या होगी, सीधी होगी, दुरुस्त होगी। ठीक है, बात समझ में आई? जी, कोई जी सवाल है, कोई सवाल है किसी का? जज़ाकल्लाह खैर। जी, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए। तो क्या मालूम पड़ा कि सफ़े सीधी होनी चाहिए। ओके, एक मिनट। तो देखिए, उसके बाद है दूसरी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान सखर अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु सुफ़ूफ़ि रिजाली अव्वलुहा व शर्रुहा आखिरुहा व खैरु सुफ़ूफ़ि निसाई आखिरुहा व शर्रुहा अव्वलुहा, रवाहु मुस्लिम। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरु सुफ़ूफ़ि रिजाल, रिजाल यानी मर्दों की सफ़, सुफ़ूफ़ि रिजाल यानी मर्दों की सफ़, अव्वलुहा पहली, यानी बेहतर और बेहतरीन सफ़, सबसे अजर व सवाब के एतबार से बेहतरीन सफ़ मर्दों की पहली सफ़ है, मर्दों की पहली सफ़ है। वशर्रुहा आखिरुहा, वशर्रुहा आखिरुहा, यानी ज़्यादा खैर, ज़्यादा भलाई और ज़्यादा नेकियों के एतबार से पहली सफ़, मर्दों की पहली सफ़ क्या है, बेहतर है, उसकी फजीलत है, उसकी अहमियत है। ठीक है, और अल्लाह के नबी ने दूसरी चीज़ बयान की कि कम दर्जे के एतबार से शर्रुहा यानी शर्रुहा उसके शर के एतबार से आखिरुहा, मर्दों की आखिरी सफ़ है, मर्दों की आखिरी सफ़ है। इसका मतलब ये है कि कम दर्जे के एतबार से, कम नेकियों के एतबार से सफ उनमें से आखिरी सफ, यानी मर्दों की आखिरी सफ क्या है, जितना इंसान पीछे जाएगा उतने सवाब में, अजर सवाब में कमी होती चली जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे मर्दों की पहली सफ की ये अहमियत और मकाम व मर्तबा बयान किया कि वो पीछे वाली तमाम सफ़ों से क्या है, बेहतर है, अफजल है। जितना इंसान इमाम के नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा उसको अजर सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इंशाअल्लाह मिलेगा, चूँकि उसकी अहमियत और फजीलत बढ़ जाएगी। वो उसके सिलसिले में अल्लाह के नबी खुद कह गए कि उसकी वो सफ़ जो पहली सफ़ है यानी इमाम के नज़दीक है वो क्या है, बेहतर है,
اور اس کے بعد جیسے جیسے پیچھے جائے گا اور جتنے آخر میں جائے گا اتنی صفوں کے اندر یعنی درجے کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے کمی ہوتی چلی جائے گی. اب دیکھیں خواتین کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی نے ایک مثال بیان کی، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، اور خواتین کی بہتر صف آخری صف ہے، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور شر والی صف یعنی درجے کے یعنی شر والی صف کون سی ہے؟ پہلی صف ہے. اب دیکھیں اصل میں اس حدیث کو تھوڑا سا ہم جب سیاق و سباق کے ساتھ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جب مسجد میں تشریف لاتی تھی تو مسجد کے اندر الگ سے خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. یعنی ابھی جیسا ہے ہم دیکھیں مسجد کے اندر انتظامات کیسے ہوتے ہیں، خواتین کے لیے ایک پورا مکمل خانہ الگ ہوتا ہے جہاں وضو خانہ دوسری چیزیں الگ ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی مسجد تھی، مسجد نبوی. اب آگے کی صفیں جو ہوتی تھی مردوں کی ہوتی تھی، بیچ میں بچوں کی صفیں ہوتی تھی، اور اس کے بعد خواتین کی صفیں ہوتی تھی، اس کے بعد پیچھے کی جانب خواتین کی صفیں ہوتی تھی، اور خواتین اور مردوں کے بیچ میں ایک خالی جگہ بھی ہوتی تھی، بیچ میں کوئی لوگ آئے تو وہ وہاں پہ لگ سکے. تو یہاں پہ اس اعتبار سے کہ مردوں سے چونکہ وہ پہلی صف نزدیک ہو گئی ہے، اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ پہلی صف جو اس اعتبار سے جہاں نماز پڑھی جائے، اس اعتبار سے اگر کسی مسجد میں آج بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ وہاں خواتین کے لیے الگ سے انتظام نہیں ہے، تو اگر وہاں پہ مسجد ہی کے ایک پیچھے کے کچھ حصے میں خواتین کے لیے پردہ پوشی کے ساتھ اہتمام کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو اگر وہاں وہ نماز پڑھتی ہے تو اس مسجد کے اندر ان خواتین کی جو پیچھے والی صف ہوگی وہ بہتر ہوگی آگے والی صف کے مقابلے میں. کیوں؟ کیونکہ آگے والی صف مردوں کے زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، کہ پہلی صف میں شر ہے، یعنی یہ کسی طریقے سے مردوں سے جو پیچھے جتنی زیادہ دور ہوگی صفیں خواتین کی اتنی زیادہ ان کے لیے اچھا ہے. اب یہ تو ہوا اس سیاق و سباق میں جس سیاق و سباق میں حدیث کو پیش کیا گیا. اب اگر آج کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر خواتین کا بالکل معاملہ الگ ہے، خواتین کے لیے الگ سے انتظامات موجود ہے، ایک فلور ان کے لیے پورا الگ ہے، تو ایسی جگہ پہ خواتین جو پہلے آئے گی پہلے صف میں لگے گی ان کو ہی اجر و ثواب کے اعتبار سے کیا ہے وہ یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے درجات کے اعتبار سے ان کے مقام و مرتبے بڑھ جائیں گے. تو یہ ابھی کے اعتبار سے ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے جو چیز بیان کی گئی دونوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی. تو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر خواتین کی صف ہے تو خواتین کی پیچھے والی صف اس اعتبار سے چونکہ مردوں کی صف کے نزدیک نہ ہو تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے کہا کہ پیچھے والی صف کیا ہے بہتر ہے. اور اول صف یعنی جس میں پہلی صف میں جو مردوں کے نزدیک ہو گئی ہے اس میں کیا ہے شر ہے. تو یہ اس اعتبار سے کہا. لیکن اگر فلورز الگ ہے معاملات الگ ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، خواتین کی بھی پہلی صف مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بہتر ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ حدیث تھوڑی سی پیچیدہ ہے، اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو بتائیے انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں. اور ٹائم بھی ختم ہونے پہ آپ جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے کسی کا کوئی سوال؟ چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی سی حدیث ہے، انشاءاللہ پھر کلاس کا اختتام کریں گے کیونکہ ٹائم ختم ہونے پہ ہے. دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن یسارہ فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینی. متفقون علیہ. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. اب پہلے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے آپ سے، سوال کا جواب دیں گے آپ تو انشاءاللہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی. سوال یہ ہے کہ جب دو لوگ نماز پڑھ رہے ہو، دو لوگ جب نماز پڑھ رہے ہو جماعت کے ساتھ، دو ہی لوگ ہو، تو امام کہاں کھڑے ہوگا اور مقتدی کہاں کھڑے ہوگا؟ جلدی سے جواب دیجیے. امام رائٹ سائڈ میں،
مقتدی لیفٹ میں. اچھا، اور کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ اس کا الٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کا الٹا مطلب امام کہاں، لیفٹ میں کہ رائٹ میں؟ امام لیفٹ اور جی، امام لیفٹ اور مقتدی رائٹ. جب دو لوگ ہو رائٹ. تو امام لیفٹ میں ہوگا اور مقتدی رائٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، جب دو لوگ ہو تو امام لیفٹ میں ہوگا اور مقتدی رائٹ میں ہوگا. تو یہی حدیث کے اندر ہے. اب حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے سے، زیادہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں ابھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھ گئے. کہتے ہیں کہ میں کہتے قالا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، نماز پڑھ گئے تھے، میں بھی جا کے اللہ کے نبی کے پاس جا کے نماز میں لگ گیا. فقمت ایساری، تو میں نے کیا کیا، میں اللہ کے نبی کے سیدھے جانب جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. اس میں امام کہاں چلا گیا، سیدھی جانب چلا گیا نا، امام سیدھی جانب ہو گیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہاں چلے گئے، لیفٹ جانب. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میں بائیں جانب جا کے کھڑا ہو گیا، بائیں جانب جا کے کھڑا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑا. اللہ کے نبی نے اپنے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے اپنا سیدھا ہاتھ حضرت عبداللہ بن عباس کی جانب کیا اور ان کو سر پکڑا، ان کے سر کو پکڑ کے پیچھے سے کھینچ کے لائے، من ورائی، پیچھے سے کھینچ کے لائے اور ان کو اپنی سیدھی جانب کھڑا کر دیا. فجعلنی ایمینہ، سیدھی جانب کھڑا کر دیا. ایک حدیث کے اندر کان پکڑنے کا بھی تذکرہ ہے غالباً، کہ اللہ کے نبی نے ان کے کان کو پکڑا پیچھے سے اور پیچھے سے پکڑ کے ان کو لا کے سیدھے جانب میں کھڑا کر دیا. تو یہاں دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں اس میں کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سیدھی جانب کھڑے ہونا چاہیے یا الٹی جانب کھڑے ہونا چاہیے. اس میں ایک سمپل سا اصول آپ یاد رکھیں کہ جب بھی دو لوگ ہو تو امام لیفٹ میں ہو. ایک چیز یاد رکھیں گے تو دوسری چیز آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گی. امام کہاں ہو، لیفٹ میں ہو. تو امام جب لیفٹ میں ہوگا تو مقتدی کہاں ہوگا، رائٹ میں ہوگا، ہے نا. اور اگر مقتدی رائٹ میں آ کے لگ جائے تو امام آٹومیٹکلی صحیح جگہ پہ لیفٹ میں. لیکن اگر مقتدی بائیں جانب آ کے لگ جائے تو پھر معاملہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ امام رائٹ میں چلا جائے گا، امام رائٹ سائڈ میں چلا جائے گا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا کیا، پیچھے سے کھینچ کے رائٹ سائڈ میں لا کے کھڑا کر دیا. اس سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ اگر نماز کی حالت نماز میں صف میں کچھ خلا ہو گئی ہے یا صف میں کوئی ایسی ہمیں دکھائی دے گئی کہ صف ابھی درست نہیں ہے، اس کو سیدھی کرنا چاہیے، تو انسان تھوڑا سا آگے پیچھے یا اس خلا کو مکمل کرنے کے لیے تھوڑا سا سائڈ میں ہو سکتا ہے. اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نماز باطل نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے حضرت عبداللہ بن عباس کو، لیلتن کا ورڈ ہے حدیث کے اندر، رات کی نماز اللہ کے نبی پڑھ گئے تھے، تہجد کی نماز پڑھ گئے تھے. اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی نے ایسا کیا کہ پیچھے سے حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑ کے کھینچا اور لا کے ان کو سیدھی جانب کھڑا کر دیا، انہیں امام کے سیدھی سائڈ میں کھڑا کر دیا، رائٹ سائڈ میں کھڑا کر دیا. اور جب دو لوگ نماز پڑھ رہے ہو تو امام آگے اور مقتدی پیچھے نہیں ہوگا، بلکہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور امام لیفٹ جانب میں ہوگا اور مقتدی رائٹ سائڈ میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے نماز ادا کی جائے گی. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ صف کو درست کرنے کے لیے تھوڑی سی اگر حرکت ادھر سے ادھر ہوتا ہے انسان نماز کی حالت میں، تو نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، ٹائم ختم ہونے پہ. جی چلیے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہم سب کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ عمل صالح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. جنت الفردوس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے جمع فرمائے جیسے یہاں ہم علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. آمین. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ
الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.